الرحیم. آئی ایم ٹیچر راضیہ سعید, جماعت اہم کے طلباء طالبات. بیٹا آپ سب کیسے ہیں؟ بہت وقت ضائع ہو گیا, اب آئیں کام کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بیٹا آج ہمارا پہلا سبق ہے جو کہ حمد ہے, حفیظ جالندری کی حمد. سب سے پہلے حمد پڑھنے سے پہلے ہم حفیظ جالندری کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. حفیظ جالندری 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پائی. اس طرح ان کی عمر 82 سال تھی. محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا. ان کا نام محمد حفیظ تھا اور انہوں نے اپنا تخلص بھی حفیظ ہی رکھا. یہ اوپر دیکھیں, تخلص کی علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کا تخلص حفیظ تھا. تخلص بیٹے وہ چھوٹا سا نام جو شاعر حضرات اپنے نام کی پہچان کے لیے, اپنی شاعری کی پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. جالندھر میں پیدا ہوئے. چونکہ جالندھر میں پیدا ہوئے تو اپنے نام کے ساتھ جالندری لکھنے میں بھی انہوں نے خوشی محسوس کی اور جالندری حفیظ جالندری کے نام سے شہرت پائی. جالندری گرامر کی روح سے صفت نسبتی ہے. ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی. گھریلو حالات سازگار نہ تھے, سازگار مناسب نہ تھے, یعنی کہ گھر میں دولت کی ریل پیل نہ تھی, فراوانی نہ تھی, اس لیے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے اور ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا. ذوق شوق, چونکہ وہ شعر و شاعری کا شوق رکھتے تھے اس لیے بچپن ہی سے شروع سے ہی شعر کہنے لگے. عام طور پر جب کوئی بندہ شعر کہتا ہے یا شاعری کا شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے اسے کسی نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کرنا پڑتی ہے اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے. تو حفیظ جالندری نے اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی. گرامی لفظ کے اوپر جو تخلص کی علامت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مولانا غلام قادر کا تخلص گرامی تھا. مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے. چونکہ شعر و شاعری کا شوق تھا اس میں اصلاح بھی لیتے رہے اور ان کی شاعری پروان چڑھتی رہی, اور اس کا اظہار اپنے شعر و شاعری کا جو ان کا شوق تھا اس کا اظہار وہ مختلف ادبی رسائل میں لکھ کر پورا کرتے رہے. رسائل رسالہ کی جمع. مشاعروں نے انہیں شہرت دی, تو جب انہیں شہرت حاصل ہوئی مختلف مشاعروں میں گئے, اپنا کلام سنایا, لوگوں کو پسند آیا, تو اس طریقے سے وہ لوگوں میں مشہور ہونے لگے. مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے, جڑے رہے کہ مختلف طریقوں سے سرکاری محکموں کے ساتھ ان کا تعلق رہا, رابطہ رہا. اور جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے. 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے. ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے. ان کی وفات 1982 میں ہوئی اور ان کی جو مدفون جو تھے وہ دفن ہوئے وہ مزار اقبال پارک جو کہ مینار پاکستان کے قریب ہے وہاں انہیں دفن کیا گیا. اب دوسرے پیراگراف میں حفیظ جالندری کے کلام کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. ان کا اسلوب بیان بتایا گیا ہے, ان کا انداز بتایا گیا ہے. تو زبان کی صفائی, سادگی, سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں. اس قدر عمدہ الفاظ استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں. سادہ, شستہ, سلجھے ہوئے, سوز و گداز, گداز یعنی کہ جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. موسیقیت, غنائیت, ترنم, ان کا کلام گا کر بھی پڑھا گیا, اتنی موسیقیت ان کے کلام میں پائی جاتی تھی. پاکستان کا قومی ترانہ ان کی باعث فخر تخلیق ہے. پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے ایک ان کی ایسی تخلیق ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے, فخر کرنے کی وجہ ہے ان کے لیے. یہ جو ترانہ ہم روز پڑھتے ہیں ہماری بکس کے پیچھے ہے, ہمارے دن کی ابتدا ہوتی ہے, ہمارے آفس میں, ہمارے سکولوں میں, پاک سرزمین شاد باد, یہ حفیظ جالندری کا ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں, یعنی کہ ایسی نظمیں جس میں قوم کا احساس, قوم کے لیے درد, قوم کی اصلاح اور قوم کے لیے کچھ اہم کام, ایسی باتیں لکھی گئی ہوں
جو کہ ہماری قوم کے لیے مفید ہوں اور جس میں ہم اپنے وطن کے لیے جوش جذبہ پیدا ہو، جس میں وطن کی محبت بھی شامل ہو، انہیں قومی نظمیں بھی کہا جاتا ہے۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ حفیظ جالندھری ایک ایسے شاعر تھے جو اپنے کلام پر قدرت رکھتے تھے۔ چونکہ اپنے کلام پر قدرت رکھتے تھے تو انہوں نے مختلف اصناف سخن، یعنی کہ شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں، مثال کے طور پر مثنوی، کہ ایسی کہانی جو نظم کی شکل میں بیان کی جاتی ہے، گیت، نغمہ، غزل اور نظم آپ کو پتہ ہے ملی بھی ہو سکتی ہے، مزاحیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی انہوں نے نظموں میں بھی طب آزمائی کی، اپنے آپ کو آزمایا، کہ لیکن انہوں نے ہر قسم کے اصناف سخن میں کوشش کی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ دوسری ان کی جو اہم کتاب ہے جس کی بہت قدر کی جا سکتی ہے اور لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، وہ ہے شاہ نامہ اسلام۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ رزمیہ کہا جاتا ہے یعنی کہ ایسے اشعار جس سے جنگی ترانے بھی انہیں کہا جاتا ہے، کہ جنگی اشعار بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں، ان کی کتابوں جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کے نام یہ ہیں: تلخابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ وغیرہ۔ آج ہم نے حفیظ جالندھری کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے 82 سال کی عمر پائی، 1900 میں پیدا ہوئے، 1982 میں وفات پائی۔ تو بیٹا آج کے سبق کا، آج جو ہم نے حمد پڑھی اس کے شاعر حفیظ جالندھری کا ہم نے تعارف پڑھا۔ اس کے اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ نظم ہے حمد، اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری اور ان کا نام محمد حفیظ، تخلص حفیظ، پیدائش 1900، وفات 1982۔ اپنی شاعری میں شاگردی کس کی مولانا غلام قادر گرامی، اور ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟ سوز و گداز اور موسیقیت۔ اور ان کے اہم کارنامے کیا ہیں؟ ایسی تخلیق کون سی ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے؟ ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟ سوز و گداز ہے، موسیقیت ہے۔ موسیقیت یعنی کہ ان کا جو کلام ہے وہ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے، ترنم پایا جاتا ہے، غنائیت پائی جاتی ہے۔ اور ان کا اہم کارنامہ کیا ہے؟ قومی ترانے کی تخلیق، کہ اس وقت جب قومی ترانہ لکھا گیا تو بہت سارے قومی ترانے لکھے گئے، لیکن جو اپروول ملا یا جو کامیاب ہوا، اس کو پسند کیا گیا، وہ حفیظ جالندھری کا تھا۔ وہی قومی ترانہ جس سے ہمارے دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہم اس سے اپنا قومی ترانہ پڑھ کے ہم اپنا دن شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کارنامہ کیا ہے؟ شاہ نامہ اسلام۔ یہ بھی ایک بہت عمدہ نظم ہے جس کو 3 طریقوں سے، کہ قومی، ملی اور رزمیہ، تینوں طریقے سے، تینوں اصناف میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی اہم کتابیں جو انہوں نے لکھی: تلخابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حفیظ جالندھری کا تعارف پڑھا، اس کے اہم پوائنٹ میں نے آپ کو لکھ دیے ہیں۔ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک بنا کر، جیسے ہم کلاس میں پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے اس پر سبق نمبر 1 حمد، شاعر کا نام ہیڈنگ کے ساتھ، کٹ مارکر کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم میرے اگلے لیکچر میں اس کا جو حمد کا پہلا شعر ہے اس کی تشریح میں آپ کو کرواؤں گی، اور آپ نے وہ اسی طریقے سے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کو بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔